بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی هي ما يسمى في علم الله بالفعل فليس هذا ظن بصواب فإن الفعل أعم من الكلمة ألا ترى أننا نضرب ونضرب وأمثاله فعل عند النحاة وليس بكلمة عند المنطقيين لأن الكلمة من أقسام المفرد ونحو أضرب مثلا ليس بمفرد بل هو مركب لدلالة جزء اللفظ على جزء المعنى فإن الحمزة تدل على المتكلم وضرب على المعنى الآخر. صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ اکبر. اچھا جی، مصنف علیہ الرحمہ نے لفظ مفرد کی 3 قسمیں بیان کی ہیں. مصنف علیہ الرحمہ نے لفظ مفرد وہ ہوتا ہے کہ لفظ کی جز سے معنی کی جز پر دلالت کرانی مقصود نہ ہو، تو وہ 5 قسمیں بنی تھیں، وہ سارے مفرد ہیں. تو مفرد کی مصنف علیہ الرحمہ نے کیا کی ہیں 3 قسمیں بیان کہ اگر مفرد جو ہے وہ اس کا معنی مستقل بالمفہوم ہے تو پھر وہ معنی زمانے کے ساتھ مقترن نہیں، تو اس مفرد کا نام ہے اسم. اگر وہ معنی مستقل بالمفہوم جو ہے وہ زمانے کے ساتھ مقترن ہے تو اس مفرد کا نام ہے کلمہ. اور اگر لفظ مفرد کا معنی مستقل بالمفہوم نہیں تو لفظ مفرد کا یہ لفظ مفرد ہے ادات. کیا ہے؟ ادات. تو موٹا سا مطلب یہ ہے کہ نحوی جس کو فعل کہتے ہیں، منطقی اس کو کلمہ کہتے ہیں، نحوی جس کو حرف کہتے ہیں اس کو ادات کہتے ہیں. موٹی جی گل جی. اب مسئلہ اصل میں یہ ہے کہ کیا جس کو نحوی اسم کہتے ہیں وہ اسم اور جس کو منطقی اسم کہتے ہیں یہ آپس میں مساوی ہیں یا فرق ہے؟ اسی طرح منطقی جس کو کلمہ کہتے ہیں اور نحوی جس کو فعل کہتے ہیں ان میں نسبت مساوات کی ہے یا فرق ہے؟ اسی طرح نحوی جس کو حرف کہتے ہیں اور منطقی جس کو ادات کہتے ہیں یہ ان میں نسبت اکوش ہے. مساوات مطلب اکوش ہے، ان میں نسبت مساوات کی ہے یا فرق ہے؟ یہ مسئلہ دراصل بابا جی چھیڑ رہے ہیں. بات سمجھی؟ کیا کہ بھئی 3 قسمیں بیان کی ہیں، اسم، کلمہ اور ادات. اب مسئلہ یہ ہے کہ منطقی جس کو اسم کہتے ہیں کیا یہ بعینی وہی اسم ہے جس کو نحوی اسم کہتے ہیں اور یا کہ فرق ہے یا کہ اور اسی طرح منطقی جس کو کلمہ کہتے ہیں اور نحوی جس کو فعل کہتے ہیں کیا یہ ان میں نسبت مساوات ہے یا فرق ہے یا کوئی اور نسبت ہے؟ اور منطقی جس کو ادات کہتے ہیں اور نحوی جس کو حرف کہتے ہیں کیا یہ دونوں ایک ہی ہیں یا کہ ان میں فرق ہے؟ تو علامہ کی پہلے بات سنیں پھر عاشق موشی کی بات سنیں گے. علامہ فرماتے ہیں جان اس بات کو کہ بعض لوگوں نے ظن کیا ہے کہ کلمہ اہل میزان کے نزدیک یہ بعینی وہی ہے جس کو علم نحو میں فعل کہتے ہیں. بابا جی کیا اندر نے کہ بعض لوگوں نے آنکھوں نا بعض لوگوں نے یہ ظن کیا ہے منطقی جس کو کلمہ کہتے ہیں یہ بعینی وہ ہے. جس کو نحوی فعل کہتے ہیں. مطلب کیا ہے کہ منطقیوں کا کلمات نحویوں کا فعل نسبت مساوات کی نسبت کہ جو کلمہ ہے وہ فعل ہے، جو فعل ہے وہ مساوات ہے. یہی ہوتی ہے نا کہ دونوں بالکل اکو مکو. سنیے گل
تو بابا جی فرماتے ہیں حالانکہ یہ زن ٹھیک نہیں ہے، یہ زن ٹھیک نہیں ہے، فرق ہے۔ اور بابا جی نے دسنا فرق کیا کہ بابا جی فرماتے ہیں کہ حالانکہ یہ جو انہوں نے زن کیا ہے یہ ٹھیک نہیں ہے۔ یہ ٹھیک نہیں، اندہ معنی کر لیے فصل جان اس بات کو جان اس بات کو تحقیق زن کیا ہے بعض لوگوں نے تحقیق زن کیا ہے بعض لوگوں نے اس بات کا اس بات کا کہ کلمہ کہ کلمہ اہل میزان کے نزدیک اہل میزان کے نزدیک ہے یا یہ وہی ہے یہ وہی ہے کہ نام رکھا گیا جس کا کہ نام رکھا گیا جس کا علم نحو میں علم نحو میں فعل کے ساتھ، فعل کے ساتھ، حالانکہ حالانکہ نہیں یہ زن ٹھیک یہ زن ٹھیک جان اس بات کو کہ تحقیق زن کیا ہے بعد نے اس بات کا کہ کلمہ اہل میزان کے نزدیک ہے یہ وہی ہے یا یہ رکھا گیا اس کا علم نام میں فعل کے ساتھ، حالانکہ یہ زن ٹھیک نہیں ہے۔ ہاں جی شاباش فصل جان اس بات کو کہ تحقیق زن کیا بعض لوگوں نے اس بات کا کہ کلمہ اہل میزان کے نزدیک یہ وہی ہے کہ نام رکھا گیا علم نحو میں نام رکھا گیا اس کا علم نحو میں فعل کے ساتھ، حالانکہ نہیں ہے یہ زن ٹھیک۔ دلیل اب زن ٹھیک نہیں تے دلیل کیڑی شاید دینی ہے کہ بے نج فرق ہے انہیں فرق ہے۔ ہن سنو وجہ یہ ہے کہ نحویوں کا فعل یہ عام ہے منطقیوں کے کلمے سے، نحویوں کا نسبت مساوات کی نہیں ہے بلکہ یہ عام ہے، بلکہ یہ عام ہے۔ کیڑا عام ہے مطلق یا عموم خصوص من وجہ اے رولا بعد وچ کرنا ہے، صرف اجے نہ آخنا ہے کہ یہ کیا ہے۔ عام ہے۔ اب ایک مقام دکھانا ہے کہ وہ ناویوں کے نزدیک فعل ہے منطقیوں کے نزدیک کلمہ نہیں ہے، تو لہذا پھر ناوی والا فعل عام ہو گیا۔ اس کی مثال دیتے ہیں کہ کیا نہیں دیکھا کہ اضربو نضربو کون اضربو نضربو تے تضربو مخاطب جنہاں وچ فاعل خام خائے اگوں ہوندا ہور ہوندا ہی کوئی نہیں، اضربو نضربو اور تضربو، اور امثال کا یہ مطلب ہے جنہاں وچ ضمیر خام خواہ لگی بھی ایویں تسنیہ دے سیگے سارے صرف کلا یضربو تے تضربو وحدہ منسا غیبہ کٹ دیو، باقی 12 سیگے سارے کجھا نال ضمیر بارز ہے تے کجھا دے وچ چمڑی جان ہی نہیں چھڑ دی کہ چھڑ دی ہے، یضربانے وچ بارز، یضربونا وچ تے تضربانے وچ، یضربنا تے تضربو وچ وڑی وچ انتا تے تضربانے تضربونا تضربینا تضربانے تضربنا سارے وچ کی ہے بارز، تے اضربو تے نضربو وچ پھر انتا تے نحنو آنا تے نحنو ہے کہ کوئی نہیں۔ ہن سنو اے جا مثال سارے 2 کٹ دیو باقی 12 سیگے، یہ سارے نحویوں کے نزدیک فعل ہیں، یہ سارے نحویوں کے نزدیک فعل ہیں کہ کوئی نہیں فعل فعل ہے۔ پڑھے نہیں جی یہ سارے کی نحویوں کے نزدیک فعل بسم اللہ۔ حالانکہ منطقیوں کے نزدیک یہ کلمے نہیں ہیں، حالانکہ منطقیوں کے نزدیک یہ کلمے نہیں ہیں، بلکہ کلمہ تو وہ مفرد کے اقسام سے ہوتا ہے، کلمہ مفرد کی اقسام سے ہوتا جس پر مفرد کی تعریف سچی آتی کیونکہ 3 قسمیں کدیاں بنائی ہیں ہے۔ مفرد کی تے مفرد وہ ہوتا ہے کہ لفظ کی جز سے معنی کے جز پر دلالت کرانی مقصود نہ ہو، جتھے سچی آوے گی وہی ہوئے گا مفرد، تے اون دے کو 3 پتر نے اسم تے کلمہ تے، کلمات ادات۔ اور یہ جو ہیں اضربو نضربو وغیرہ یہ نحویوں کے نزدیک تو فعل ہیں لیکن منطقیوں کے نزدیک یہ مفرد نہیں ہیں بلکہ مرکب ہیں، بلکہ مرکب ہے، کیونکہ ان میں لفظ کی جز سے معنی کی جز پر دلالت کرانی مقصود ہے، کیونکہ ان میں لفظ کی جز سے معنی کی جز پر دلالت کرانی مقصود ہے کہ کوئی نہیں بھئی یہ فاعل دلالت کرتا ہے فاعل پر، فعل دلالت کرتا ہے حدث پر۔ اضربو کا معنی کیا ہے؟ میں نے مارنے والا، میں نے مارا یار، تے نضربو عمر تضربو تو نے مارا، تے ہے کہ نہیں دلالت؟ تو لفظ کی جز سے معنی کی جز پر مقصود ہے، مقصود ہے، تو پھر مفرد ہے کہ مرکب؟ مرکب۔ تو یہ 3 قسمیں کس کی ہیں؟ کہ نا مفرد کی،
وہ منقیہ کلمے کی نہیں، وہ تو نافیت نزدیک ہے نا. یہ جو 3 قسمیں بنی ہیں یہ کس کی بنی ہے؟ لفظ مفرد کی. اور منطقیوں کے نزدیک آزریبو، نازریبو، تازریبو، یازربان، تازربان، یہ سارے وہ ہے کہ لفظ کی جز سے معنی کی جز پر دلالت کرانی مقصود ہے. وہ بڑے کمال میں پتہ نہیں جی فعل فاعل تو نہیں دے وچ، تو لفظ کی جز سے معنی کی جز پر دلالت کرانی مقصود ہے. جب مقصود ہے تو مفرد ہے کہ مرکب مرکب ہے. تو جو مرکب ہے وہ مفرد ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. جیڑا مفرد نہیں وہ کلمہ ہو سکتا ہے، کیونکہ مفردیاں 3 قسم نے. اے پتہ لگا کہ یا منطقیوں دے نزدیک فعل ہے لیکن نحویوں کے نزدیک فعل ہے، اور منطقیوں کے نزدیک وہ کلمہ نہیں، اس لیے کہ وہ مفرد نہیں بلکہ مرکب ہے. لہذا یہ ظن کہ یہ برابر سرابر ہے غلط ہو گیا. چلو جی ٹھیک، انہوں نے معاف کر دینا، کوئی گل نہیں. ہاں جی انہاں کہ جی سوری جی معذرت جی اسی نہیں اندھا گل نہ کریں جی. یہ ظن ثواب نہیں، اس پر دلیل دیتے ہیں کہ جو فعل ہے وہ نامیوں کے نزدیک وہ عام ہے کلمہ سے، کہ نامیوں کا جو فعل ہے وہ منطقی کلمہ نہیں ہے. کیا دیکھا نہیں تم نے کہ ادریبو اور ندریبو اس کی جو امثال ہے تدریبو، یہ نامیوں کے نزدیک تو فعل ہے لیکن مناطقہ کے نزدیک یہ کلمہ نہیں ہے، کیونکہ جو کلمہ ہے یہ مفرد کی مناطقہ نہیں مناتے کا جمع بنانی. ہاں یہ مفرد کی اقسام سے ہے. چلو کون جی میں بھی آخر ناراض نہیں ہوتے جی اور بتیرا لوگوں نے کٹیا ہے. اور ادریبو ہے یہ مفرد نہیں بلکہ مرکب ہے، کیونکہ لفظ کی جز سے معنی کی جز پر دلالت کرانی مقصود ہے، کیونکہ فاعل والی علیحدہ جز ہے، فعل والی علیحدہ جز ہے. او بابا جی نے صرف سمجھانے واسطے آکھیا بھی الف دلالت کرتا ہے کس پر؟ متکلم پر. اور دعا را بعد دلالت کرتے ہیں. تو یہ نہیں مطلب ہے کہ یہ نشانی ہے متکلم کی، اینو ویکھ کے آنا کڈیا وچوں جی یہ مطلب ہے. تو لہذا ثابت ہو گیا کہ نحویوں کے ہاں فعل ہے لیکن منطقیوں کے ہاں اس کو کلمہ نہیں کہتے، اس لیے کہ وہ تو مرکب ہے اور مفرد نہیں ہے. تو جب مفرد نہیں تو مفرد کی قسم بھی نہیں ہے. کیڑی اے مطلب یہ منع کر لو کیونکہ فعل عام ہے عام ہے کلمے سے. کلمہ سے. کیا ہے؟ کلمے سے. کیا نہیں دیکھا تو نے کیا نہیں دیکھا تو نے اس بات کو اس بات کہ ادریبو یادریبو اور ندریبو اور نادر اور اس کی امثال اور جنہ وچ ضمیر بارز ہے یا واجب الاستتار ہے وہ پیچھے 2 بچ گئے سو دے کیڑے یادریبو تدریبو. وعدہ منسا غیبہ. اے مطلب ہے کہ اس کی امثال یہ کیا ہے؟ سارے فعل ہیں نحات کے نزدیک فعل ہے نحات کے نزدیک اور تھل لکھا کیونکہ ناویوں کی نظر لفظ کی طرف ہے قصدن کے معنی کی طرف ہے ویل المانا تبن کیونکہ ناوی الفاظ بیان کرنے نے رابو اور ازرب و ندربو میں تصرفات جیسے یزربو میں یزرب مرفوع لم یزرب مجزوم تے جڑا نا لن یزربا منصوب اسی طرح لن ازربا لم ازرب تے ازربو تے لن نظربا لم نظرب تے نظربو جو کچھ یزربو نال ہوندا ہے انہاں نال بھی وہ کچھ ہوندا ہے کہ نہیں ہوندا اس لیے یہ کیا ہے یہ فعل ہے کن کے نزدیک نامیوں کے نزدیک. اچھا جی اور نہیں ہے کلمہ اور نہیں ہے کون کلمہ ازرب نظرب وغیرہ منطقیوں کے نزدیک کے نزدیک. کیوں نہیں کلمہ اس پر دلیل اس لیے کہ کلمہ اس لیے کہ کلمہ مفرد کی اقسام سے ہے مفرد کے اقسام سے ہے. اے ناویاں دے نزدیک مفرد ہی نہیں بلکہ کی نہیں تو لہذا پھر اے جو کلمہ جو مفرد ہی نہیں تو مفرد ہی قسم کلمہ کی میں بن سکتے ہیں. اور آدربو آدریبو کی مثل کی مثلا مثلا وہ سارا باب نہیں مفرد نہیں مفرد بلکہ وہ تو مرکب ہے بلکہ وہ وہ جو مرکب کی میں بن گیا ہے بابجا بوجہ دلالت کرنے دلالت کرنے لفظ کی جز کے لفظ کے جو معنی کی جز پر پر تو کی ہوندا ہے مرکب ہوندا ہے وہ جی کیویں کردا ہے سن بھی دسو کیونکہ حمزہ کیونکہ حمزہ دلالت کرتا ہے دلالت کرتا ہے نیندر پر متکلم پر متکلم پر اور ضاد را با واد معنی حدث پر معنی حدث پر
فعل اعم ہے کلمہ سے کیا نہیں دیکھا تم نے یہ بات کہ ادریبو اور نادریبو کے مثل اس کی مثال فعل ہے محاد کے نزدیک اور نہیں ہے کلمہ منطقیوں کے نزدیک، اس لیے کہ کلمہ مفرد کی اقسام سے ہے، اور ادریبو کے مثل مثلا نہیں ہے مفرد بلکہ وہ مرکب ہے، ووجہ دلالت کرتے لفظ کی جز کے معنی کی جز پر، کیونکہ حمزہ دلالت کرتا ہے متکلم پر اور واو پر معنی حدث پر۔ کیونکہ فعل عام ہے کلمہ سے کیا نہیں دیکھا تو نے اس بات کو کہ ادربو اور نضربو اور اس کے امثال کی مثل فعل ہیں نحات کے نزدیک اور نہیں ہے کلمہ منطقیوں کے نزدیک، اس لیے کہ کلمہ مفرد کی اقسام سے ہے، اور ادربو کی مثل مثلا نہیں ہے مفرد بلکہ وہ مرکب ہے، بوجہ دلالت کرنے لفظ کی جز کے معنی کی جز پر، کیونکہ حمزہ دلالت کرتا ہے متکلم پر اور ضاد و را پا معنی حدث پر۔ اور دیکھو نا حاشیہ نمبر 1 کے تھے لیس بکلمۃ نظر آ رہے ہیں، اس لیے کہ منطقیین کی نظر جب کہ ہے قصدن معنی کی طرف نہ کہ لفظ کی طرف، کن کی؟ منطقیین ناویوں کی، لفظ قصدن معنی کی طرف، تبن طبعا ان کی معنی کی طرف، لفظ کی طرف تبن، طبعا اور متکلم اور مخاطب کا صیغہ معنی ان کا قضیے والا معنی ہے، کیوں؟ واسطے احتمال رکھنے صدق اور کذب کے، جی، اور قضیہ جڑا ہے وہ تا مرکب ہوندا ہے موضوع محمول اور نسبت سے معنی میں، اور لفظ میں بھی دلالت کرتی ہے معنی کی جز، کیونکہ تا دلالت کرتی ہے فاعل مخاطب پر، الف اور نون دلالت کرتے ہیں فاعل متکلم پر۔ یہ جڑا متکلم والا معنی کیتا اضرب دا الف تے نضرب تے نون نو ویکھ کے نہیں کیتا، تے جڑا تضرب وچ تو والا معنی کیتا کینو ویکھ کے کیتا ہے؟ تا نو ویکھ کے کیتا ہے، اور باقی دلالت کرتے حدث پر، اسی لیے شمار کیا ہے ناویوں نے منطقیوں نے ان دونوں کو مرکبات تامہ خبریہ سے اور نکال دیا کلمے سے۔ سوال تے یضرب نال کی جاری تہاڈی اونوں پھر کیوں کلمہ آندے ہو، اونوں کیوں نہیں مرکب آندے ہو؟ برخلاف یضربو کے، کیونکہ یضربو کلمہ ہے منطقیوں کے نزدیک اور عربیوں کے نزدیک بھی، وہ بھی اس کو فعل کہتے ہیں، کیونکہ نہیں سمجھی جاتی اس سے معنی مرکب والا اور قضیے والا جب تک فاعل کی تصریح نہ کریں، جب تک اس تو بغیر ایک مرکب بنتا ہی نہیں، کیونکہ یضرب فاعل کے ذکر کے بغیر نہیں فائدہ دیتا معنی کا کہ یضرب احدن و زیدن، اور نہیں لازم آتا ان دونوں کے ذکر سے تاکید، لہذا باطل ہے قطعاً ان کے محاورے میں، ہاں مخاطب میں فاعل کے ذکر کے وقت مثلا تضرب انت اگر ذکر کر دیں، اور متکلم میں ان کے ذکر کے وقت اضرب انا کہہ دیں، نضرب نحن کہہ دیں، تو یہ تو بالاتفاق انا نحن انت یہ فاعل کی تاکید بنیں گے، کیا بنیں گے؟ تاکید بنے گی۔ اے دوجی کتاب لے آؤ، بسم اللہ الرحمن توجہ جی علماء کرام، ترجمہ کر لیں جی، اللہ بندے تو سیانے ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ او دیکھو آشیا نمبر 2 ویندے پہ پہنچ گئے، اچھا جی توجہ کرے جی، اینا آشیا نمبر 3 تے پہنچو، 3 تے جی، فَإِنَّ الْفِعْلَ أَعَمُّ ہے، یعنی فعل عام مطلق ہے، فعل کس سے؟ کلمے سے، دا مقابلہ ہوندے نال جوڑنا یار، کہ فعل کیا ہے؟ کیونکہ دونوں جمع ہیں یضربو میں، دونوں یضربو کلمہ بھی ہے تھے
اور افعال جدا ہیں کلمے سے افعال ناقصہ میں. افعال ناقصہ نا افعال ناقصہ یہ نحویوں کے نزدیک کیا ہیں اور منطقیوں کے نزدیک یہ کلمے ہیں. کیا ہیں؟ یہ رابطے کا فائدہ دیتے ہیں. کون؟ افعال ناقصہ. منطقیوں کے نزدیک یہ کلمے ہیں. کون؟ افعال ہاں. اور نحویوں کے نزدیک یہ فعل ہے. اور اضرب و نضرب کے مثل میں الا تقدیر کہ یکونا یہ کہ ہوں اسماء الافعال اسم عند المناطقہ کیونکہ اقتران ان کے معنی کا زمانے کے ساتھ بحسب الاستعمال لا بحسب الوضع. بہرحال جب کہا جائے کہ وہ کلمات ہیں کہ ان کا معنی مقترن ہے زمانے کے ساتھ تو نحویوں کے کلمے اور نحویوں کے فعل اور منطقیوں کے کلمے کے درمیان عموم میں وجہ ہے. اصل ہے جی نحویوں کا فعل اور ان میں نسبت عموم خصوص میں وجہ کی. ان میں ان کی طریقہ ایک مادہ اجتماعی دو مادے عموم خصوص میں وجہ کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک مادہ بھی ایک جگہ تے کٹھے تے وکھرے وکھرے دوویں وکھرے پائے جا سکتے ہیں. ان میں عموم خصوص میں وجہ ہے کیونکہ لتحقق مادہ افتراق الکلمہ عن الفعل فیہا. وہ اے وے کہ پیچھے ویکھو کہ اے جڑے نا مادہ اجتماعی کی وہ ہے یضرب وہ ہے یہ منطقیوں کے نزدیک کلمہ ہے اور نحویوں کے نزدیک سمجھیے یہ فعل ہے. مادہ افتراقی اضربو تے نضربو کی نحویوں کے نزدیک یہ منطقیوں کے نزدیک یہ کلمہ نہیں ہے. ایک مادہ افتراقی افعال ناقصہ کی منطقیوں کے نزدیک یہ ادات ہیں اور نحویوں کے نزدیک فعل ہیں. سمجھے جی گل ایشا بس ہے. اسی طرح اسماء افعال کیا نحویوں کے نزدیک یہ اسم ہے منطقیوں کے نزدیک یہ کلمہ ہے. کون؟ یہ منطقیوں کے نزدیک کلمہ ہے اور اے دوسرا مادہ پہ گئے افتراقی. ہوں اگے دیکھو اے تا گیا کون؟ منطقیوں کا فعل اور کلمہ کہ ان میں کیا ہے نسبت عموم خصوص مطلق کی بھی بنتی ہے من وجہ کی کہ اسماء افعال کو اگر منطقی کہیں کہ یہ کیا ہیں فعل ہے اور نحوی کہتے ہیں اسم ہے تو اب یہ نحویوں کے نزدیک فعل نہیں ہے منطقیوں کے نزدیک کلمہ ہیں. ایک مادہ افتراقی اضرب و نضرب نحویوں کے نزدیک فعل ہیں منطقیوں کے نزدیک فعل نہیں ہے. یہ دوسرا مادہ افتراقی تو یضرب جڑا وہ کی ہے وہ مادہ اجتماعی وہ ایشا بس ہے. ہوں اگلا جی اے اسم نحوی تے اسم منطقی کون؟ ان میں کیا نسبت ہے؟ ان میں عموم خصوص مطلق ہے. ان میں جو بھی منطقی اسم ہے نا جو بھی نحوی اسم ہے وہ منطقی اسم ہے اور جو منطقی ضروری ہے نا اس طرح نہیں الٹے میں بالمثال پڑھ لگوں کہ منطقیوں کے اسم نحویوں کے اسم اور منطقیوں کے اسم کے درمیان نسبت کیا عموم خصوص اے دیکھو دونوں مجتمع ہیں عامت الاسماء میں مثلا زید عمر بکر وغیرہ زید عمر بکر وغیرہ اور اسم نحوی جدا ہے اسم منطقی سے اسماء ناقصہ کے مشتقات سے. یہ جو ہے نا افعال ناقصہ کون؟ یہ منطقیوں کے نزدیک فعل ہیں نہیں ہے ادات ہیں. ان کے جو مشتقات ہیں نا اسماء وہ بھی ادات ہیں وہ بھی. اب ان کے جو مشتقات ہیں موجود ان کائن
یہ ناویوں کے نزدیک تو اسماء ہیں، اسم ہیں، کیا ہیں؟ اسم ہیں، اور منطقیوں کے نزدیک ادات ہیں، ادات ہیں، سمجھیے۔ لہذا بے نحویوں کا منطقیوں کا ہر اسم ناویوں کا اسم ہے، ناویوں کا ہر اسم، بس میں ہاری سمنے کیونکہ یہ افعال ناقصہ کے جو مشتقات ہیں یہ ناویوں کے تو اسم ہیں لیکن منطقیوں کے، ادات ہیں، لہذا منطقیوں کا ہر اسم ناویوں کا اسم ہے، نہیں ہے، تو لہذا نحویوں کا جو ہے نا کیا نام ہے بھی اسم خاص ہو گیا، نحویوں کا اسم عام ہو گیا، کیونکہ نحویوں کا اسم وہاں بھی ہے جہاں منطقیوں کا اسم نہیں ہے، کون؟ افعال ناقصہ کے مشتقات، تو نحویوں کا اسم کیا ہو گیا؟ عام ہو گیا، کیونکہ عام مطلق وہ ہوتا ہے جو خاص میں کے ساتھ پایا جائے، علیحدہ بھی پایا جائے، تو نحویوں کا جہاں منطقیوں کا اسم ہے وہاں نحویوں کا خام خواہ، لیکن جہاں ضروری نہیں کہ وہ جہاں انسان ہوگا وہاں حیوان، تو جہاں حیوان ہے ضروری نہیں ہے کہ وہ کھوتا گھوڑا ہوگا، اسی طرح جہاں نحویوں کا اسم ہے ضروری نہیں ہے کہ منطقیوں کا، اس لیے کہ جو افعال ناقصہ کے مشتقات ہیں منطقیوں کے نزدیک وہ رابطے ہیں، یعنی ادات ہیں، وہ اسم نہیں ہے۔ دو آ گئے، تیسرا بچ گیا جی، سمجھیے جی گل۔ لہذا کلو اسم منطقی اسم نحوی، ہر منطقی اسم، لیکن عکس نہیں ہے کہ جو بھی نحوی اسم ہے۔ اچھا جی، ہونا گیا جے منطقیوں کا ادات تے نحویوں کا حرف، کون؟ ادات اور ناویوں کا حرف، منطقیوں کے کلمے اور نحویوں کے فعل میں کیا نسبت نکلی؟ یا عموم خصوص مطلق کی ہے یا عموم خصوص من بچن کی، اسموں میں نسبت عموم خصوص مطلق کی، نحویوں کا اسم عام ہے، منطقیوں کا اسم خاص ہے، اور ادات اور کس کے درمیان؟ حرف کے درمیان، نہ منطقیوں کا ادات نحویوں کا حرف، اے میدان چ کوڈی پان لگے جی، ان میں بھی نسبت عموم خصوص مطلق کی ہے، ان میں نسبت عموم خصوص مطلق کی ہے، کیونکہ اکثر حروف جو ہیں ان میں دونوں جمع ہیں، ان میں دونوں جمع ہیں، اور نحویوں کا ادات ہووے منطقیوں کا حرف نہ ہو، جیسا کہ افعال ناقصہ ہیں یہ منطقیوں کے نزدیک ادات ہیں، کیونکہ رابطے کا فائدہ دیتے ہیں، اور نحویوں کے نزدیک یہ حرف، کیونکہ سمجھائیے جی، اے شاباش سے، تو لہذا منطقیوں کا نحویوں کا ہر حرف، نحویوں کا منطقیوں کا ادات ہے، منطقیوں کا، اور منطقیوں کا ہر ادات، ناویوں کا حرف نہیں ہے، لہذا عام کون بنے؟ منطقیوں کا ادات بنے کہ یہاں کے کہ ادات دو جگہ موجود ہے، جہاں بھی نحویوں کا حرف ہے وہ سارے منطقیوں کے ادات ہیں، لہذا یہ سارا ان نال پایا گیا، اور منطقیوں کا ادات نحویوں کے حرف سے علیحدہ بھی پایا جائے، کس میں؟ افعال ناقصہ، یہ نحویوں کے حرف نہیں ہے لیکن منطقیوں کے ہیں، تو پھر کون عام ہوا؟ منطقیوں کا ادات عام مطلق، اور نحویوں کا حرف منطقیوں کا ادات اور خاص مطلق ہے، کہ جہاں نحویوں کا حرف ہے ادات ہے، اور جہاں منطقیوں کا ادات ہے ضروری نہیں کہ نحویوں کا حرف ہو، اس لیے کہ اسماء افعال ناقصہ نحویوں کے ہاں حرف نہیں ہے لیکن ادات ہیں، یہ کیونکہ رابطے کا فائدہ دیتے ہیں۔ ایک گل، اچھا جی، ضمیر فصل کی یہ رابطہ ہے منطقیوں کے نزدیک،
اور اسم ہے کن کے نزدیک؟ نحات کے نزدیک. لہذا ہر حرف عند النحات کلمہ ہے عند المیزانیین ولا اقسام ولا اے روڑا جے نہ دا کہ منطقیوں کا کلمہ ناویوں کا فعل یہ بھی مساوی نہیں ہے، یہ بھی مساوی نہیں ہے، اور ناویوں کا اسم اور منطقیوں کا اسم یہ بھی مساوی نہیں ہے، اور دونوں کے ادات اور حرف بھی یہ بھی مساوی نہیں. بلکہ ان میں فرق ہے. اے فرق ہے بھی کہ بھئی منطقیوں کا منطقیوں کا ہر فعل، منطقیوں کا ہر فعل ناویوں کا ہر فعل، ناویوں کا فعل ہے، منطقیوں کا ہر کلمہ، منطقیوں کا ہر کلمہ یہ ناویوں کا فعل ہے. نہ ہے کہ ناویوں کا فعل ہے کہ، اور ناویوں کا ہر فعل منطقیوں کا ہر کلمہ نہیں ہے، کلمہ نہیں ہے جی. کیوں؟ اضربو نضربو ناویوں کا یہ فعل ہے، اور منطقیوں کا کلمہ نہیں ہے. اسی طرح افعال ناقصہ منطقیوں کا ناویوں کے نزدیک فعل ہے لیکن ناویوں کا کلمہ نہیں ہے بلکہ ادات ہیں جی. اچھا، اور اسم کہ مثلاً ناویوں کا منطقیوں کا ہر اسم، ناویوں کا اسم ہے کہ منطقیوں کا ہر اسم ناویوں کا اسم ہے، نہیں اسم ہے، اور ناویوں کا ہر اسم منطقیوں کا اسم ایسا نہیں ہے جیسا کہ افعال ناقصہ کے مشتقات ناویوں کے نزدیک اسم ادات ہیں. لیکن اے مطلب اسی طرح منطقیوں کا ہر ادات ناویوں کا حرف ہے، آگے ہر نہیں آکدہ، منطقیوں کا ہر ادات ادات ہے لیکن ناویوں کا ہر حرف نہیں ہے. ادات نہیں ہے جی. کیونکہ منطقیوں کے نزدیک نہ کس طرح کیا جی کہ ہاں ٹھیک ہے کہ بھئی منطقیوں کا نحویوں کا ہر حرف ہر حرف منطقیوں کا ادات ہے. ادات ہے لیکن منطقیوں کا ہر ادات ناویوں کا حرف نہیں ہے، کیونکہ افعال ناقصہ یہ ناویوں کا حرف نہیں ہے بلکہ فعل ہے لیکن منطقیوں کے نزدیک سمجھے پہ ہو ناویوں کا ناویوں کا ہر حرف منطقیوں کا ادات ہے، منطقیوں کا ہر ادات ناویوں کا حرف نہیں ہے. کیونکہ منطقیوں کے نزدیک افعال ناقصہ کیا ہے؟ ادات ہے، ناویوں کے نزدیک ادات نہیں ہے. اے جی تفصیل ہے نا دی ذرا پکایا جی مہربانی روڑا نہ پایا جی کچھ مچ نہ کرے جی. چلو شاباش پھر کرشن عزیز بجا جائیے گا. بسم اللہ.